الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقال في مقام آخر وقولوا للناس حسنا. وقال في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر. مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کائنات نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں طرح طرح کے انعامات اور اکرامات سے نوازا، بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. ہمارا تعلیمات محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ایک سلسلہ گفتگو کا جاری ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قیامت تک آنے والی انسانیت کو اپنا گرویدہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی گفتگو میں وہ کیا تاثیر رکھی تھی، ان کی مجلس میں وہ کیا تاثیر رکھی تھی، ان کی تعلیم اور تبلیغ کے اندر وہ کیا تاثیر رکھی تھی کہ جس کی بنا کے اوپر جو ہے وہ جس کی بنا پر وہ انسانیت کے دلوں پر انہوں نے راج کیا.
چونکہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں، ان کا انتخاب خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو جس کا انتخاب خدا کی طرف سے ہو اس کی تعلیم، اس کی تبلیغ، اس کی تقریر، اس کی تدریس، اس کی مجلس وہ بھی اللہ کی طرف سے منتخب شدہ مجلس ہوتی ہے۔ تو محبوب سبحانی شیخ عبد القادر الجیلانی المعروف حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب درس ارشاد فرما رہے تھے۔ بغداد کا ایک صحرا تھا، اس صحرا میں منبر پر تشریف فرما تھے، ہزاروں کا اجتماع تھا۔ تو ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں جن کو اگر ہم اپنائیں تو ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے احادیث میں ایک بندہ مومن کو جو زندگی گزارنے کا اصول بتایا ہے اس کی اگر آپ نشاندہی فرما دیں تو شاید ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کر سکیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال سنا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں زندگی گزارنے کے چند اصول بتا دیتا ہوں جن کی طرف قرآن میں اللہ نے اشارہ کیا ہے اور احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اور وہی بندہ مومن کے لیے جادہ مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، کامیاب زندگی ہے۔ آپ نے فرمایا زندگی گزارنے کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ میرے رب نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے میرے رسول کی زندگی نمونہ ہے، میرے رسول کی زندگی ایگزامپل ہے، میرے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ فرمایا کہ جب تم اپنی زندگی کو رسول کریم کی سنت کے مطابق، رسول کریم کی سیرت کے مطابق، رسول کریم کے کردار اور افکار کے مطابق گزارو گے، فرمایا کہ تمہاری زندگی سے خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوں گے، اور یہی وہ زندگی ہے جو کامیاب ترین زندگی ہے۔ اور جتنے بھی اولیاء کاملین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، علماء امت ہیں اور صالحین مومنین ہیں، جس نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاری، خدا نے اس کی زندگی کی بھی حفاظت کی، اس کے اعمال کی بھی حفاظت کی، اس کے افکار کی بھی حفاظت کی، اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جسے خدا دنیا میں عزت دیتا ہے وہ اگر ایمان کی حالت سے دنیا سے گیا تو اللہ اسے آخرت میں کبھی رسوا نہیں کرے گا، خدا اس کو آخرت میں بھی عزت دے گا۔ کیوں کہ اس نے دنیا میں ایمان کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کی، خدا قیامت کے دن اس کو شرمندہ نہیں کرے گا۔ اللہ قیامت میں بڑے سے بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہوگا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اچھی زندگی گزارنے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے افکار کے مطابق زندگی گزارنے پر اللہ جو اسے دنیا میں عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی خدا اس کی عزت کا بحال رکھے گا۔ تو آپ نے زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے، جو میں نے گزشتہ جمعے کو 5 بیان فرمائے تھے۔ کتنے بیان فرمائے تھے؟ ان میں سے پہلا اصول یہ تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، خوف خدا کو اپنی زندگی کا شعار بنا دو، اور جس دل کے اندر خوف خدا موجود ہوگا، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ جس دل کے اندر اللہ نے خوف خدا دے دیا، جس نے اپنے اندر خوف خدا رکھا، فرمایا کہ جس دل میں خوف خدا ہوگا وہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا۔ وہ گناہ کی وادی میں جیسے ہی قدم رکھے گا یا اس کے ذہن میں گناہ کا تصور اور تخیل بھی اگر آ جائے گا، گناہ کی سوچ بھی آ جائے گی، تو اس کے دل کا جو تقوی اور خوف ہے وہ اسے اس بات پر مجبور کرے گا
کہ کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈال رہا ہے؟ کیا کل تم نے اپنے رب کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ کیا کل تم نے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا ہے؟ تو فرمایا کہ جس دل کے اندر خوف خدا موجود ہو، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ وہ چوری سے بچ جائے گا، وہ بدکاری سے بچ جائے گا، وہ بد اخلاقی سے بچ جائے گا، وہ بری صحبت سے بچ جائے گا۔ صرف ایک عادت اپنانے سے آپ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور جو بندہ اچھی عادتوں کے اوپر ہمیشگی اختیار کرے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی قرآن کے اندر اس طرف اشارہ دیتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کیا فرمایا؟ نماز قائم کرو۔ فرمایا کہ جب بندہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے اور نماز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے تو فرمایا کہ اس کو جو نماز کا سب سے پہلا بینیفٹ ملتا ہے، جو سب سے پہلا فائدہ ملتا ہے نماز کا، تو سب سے پہلے نماز کی جو اللہ کی طرف سے جو نماز کا اس کو فائدہ ملے گا، وہ فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا کہ وہ فائدہ یہ ملے گا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ پہلا نماز کا فائدہ کیا ہے کہ جب بندہ پابند نماز ہو جائے گا تو بے حیائی سے بچ جائے گا، جب بندہ پابند نماز ہو جائے گا تو بری باتوں سے بچ جائے گا، جب بندہ پابند نماز ہو جائے گا تو بری عادتوں سے بچ جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی نصیحت ہے کہ صرف ایک نماز کی پابندی کرنے سے انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، نیکی کے راستے پہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ جس دل میں خوف خدا ہوگا، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ اس دل کے اندر جس میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا، خشیت الہی پیدا ہو جائے گی، تقوی کا نور جس کے اندر پیدا ہو جائے گا، فرمایا کہ وہ گناہ کی وادی سے بچ جائے گا، وہ ہر طرح کی بری صحبت سے بچ جائے گا، وہ ہر طرح کے برے اعمال اور افکار سے بچ جائے گا۔ کیوں کہ وہ جو ہے وہ خوف خدا اس کو گناہ کرنے سے روکے گا۔ اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کے ساتھ وعدہ کرو تو اس وعدے کو پورا کرو۔ جب بندہ وہ کسی سے وعدہ کر کے وعدے کو پورا کرتا ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں اس کو اچھی عادات اور اچھے اطوار کے ساتھ اور اچھے افکار کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ چاہے گفتگو ہو، چاہے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہو، یا کسی مجلس میں ہو، یا کسی صحبت میں ہو، یا کسی بھی طریقے کی زندگی گزار رہے ہو، فرمایا اس زندگی کو خیانت میں نہ گزارو، وہ اچھی زندگی گزارو۔ اور فرمایا کہ ہمسایوں کی خبر گیری رکھا کرو، تمہارا پڑوسی چاہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، فرمایا تم اس کا خیال رکھا کرو۔ اس کا جو ہے وہ اس کا جب خیال رکھو گے تو وہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہارے کردار کو دیکھ کے ہو سکتا ہے اسلام لے آئے، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر وہ یہ کہے گا کہ اس کی بہت اچھی تربیت ہوئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ یتیموں اور غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کا جو ہے وہ خیال رکھو۔ کیوں کہ فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ یتیموں جو جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، والدین کا سایہ اٹھ جائے بچپن کے اندر، فرمایا اس کو جب شفقت کی نظر سے دیکھو گے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر کے نیچے جتنے بال ہوں گے اس بالوں کے برابر خدا اس کو نیکی عطا کرے۔ کیوں؟ اس کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا ہو جاتا ہے، جذبہ ایثار پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب بھی گفتگو کرو تو نرمی سے گفتگو کرو۔ کیا کرو؟ فرمایا کہ اگر تم معاشرے میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہو، زندگی گزارنے کا اصول بتا رہے ہو زیادہ کہ جب بھی گفتگو کرو تو تمہارا لہجہ درست نہ ہو۔ درست لہجے سے مراد ہے کہ سخت لہجہ نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، یہ جو لوگ آپ کے قریب آ رہے ہیں اور آپ پر فوج در فوج اسلام لے کر آ رہے ہیں، ایمان لے کر آ رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب جہاں اس کی اور وجوہات ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ بہت نرم گو ہیں، آپ بڑے پیار سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور کیسے گفتگو کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ میرے محبوب آپ کی جو عظمت ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی جو گفتار ہے، آپ کا جو سراپا ہے، اللہ نے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا عظمت بنا کر بھیجا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے آپ کو سراپا کمال بنا کر بھیجا ہے۔
لیکن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب جب اپنے اس لب قدس کی پتیوں سے، اپنے اس خوبصورت منہ کے اندر سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو یہ گفتگو آپ کی لوگوں کے دلوں میں اثر کرتی ہے، اور پھر یہ آپ کے قریب ہوتے ہیں اور یہ اسلام لے کر آتے ہیں۔ تو اس لیے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین اصول کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی گفتگو کرو تو آپ کی گفتگو کے اندر مٹھاس کو، پھر اس کے اوپر آپ دلائل دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے۔ دیکھیں ایک ولی کی نظر دیکھیے کہ جب وہ کسی ٹاپک پر گفتگو کرتا ہے تو اس کے سامنے قرآنی آیات ہوتی ہیں، اس کے سامنے احادیث مصطفیٰ ہوتی ہیں، اس کے سامنے جو ہے وہ نبی پاک کی سیرت اور کردار ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا بہترین مدار اور انسان کی پہچان، پہلے اگلی صف کو پورا کریں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی گفتگو کرو تو انسان کی پہچان اس کی گفتگو سے ہوتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب بھی تم لوگوں سے گفتگو کرو تو حسنا، خوبصورت گفتگو کیا کرو، پیار بھری گفتگو کیا کرو۔ آپ کی گفتگو کو دیکھ کر، آپ کے لہجے کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی گفتار کو دیکھ کر آپ کا دشمن بھی جو آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والا ہے وہ پھول بچھانے پہ مجبور ہو جائے، جو آپ کی جان کے در پہ ہو وہ اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ بھائی میں اس انسان کے لیے کیا سوچ رہا ہوں اور یہ میرے بارے میں کیسی سوچ رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ انسانیت کی پہچان کیا ہے، زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کیا کرو، پیارے انداز میں گفتگو کیا کرو، اور خوبصورت انداز میں گفتگو کیا کرو، اور جو ہے وہ ترشت اور سخت لہجے میں گفتگو نہ کیا کرو۔ پھر اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ زور سے گفتگو کرنا یا چیخ کر گفتگو کرنا یا کسی کو اپنے چلا کر جو ہے وہ دوسرے کے اوپر اپنا روب قائم کرنا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم کیا کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر اپنی دھاس کو جما لینا، کسی کو اپنے سخت لہجے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی سخت آواز کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کے ساتھ مجبور کر دینا کہ وہ اگلا کہے یار یہ جان چھڑانے چاہیے کہ اگر چپ ہی رہے بندہ۔ فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے گفتگو کرنا یا چیخ کر گفتگو کرنا یا چلا کر گفتگو کرنا، فرمایا کہ اس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ فرماتے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے کہ جب بھی گفتگو کرو تو عاجزی کے ساتھ گفتگو کیا کرو، نرمی کے ساتھ گفتگو کیا چلا کر گفتگو نہ کیا کرو۔ فرمایا بے شک اللہ کو چلا کر چیخ کر گفتگو کر، اللہ کو اونچی آوازوں میں سے سب سے ناپسندیدہ آواز جو ہے، جو اللہ کو ہے، جو آواز سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ صوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ آپ نے دیکھا جب گدھا آواز نکالتا ہے، جب وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کہیں گدھے کے چیخنے کی آواز سنو، گدھے کے چلانے کی آواز سنو، تو حضور نے فرمایا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ پھر سرکار نے اس کی وجہ بھی بتائی۔ حضور نے فرمایا گدھا اس وقت چلاتا ہے جب اس کے سامنے شیطان کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم گدھے کی آواز سنو تو کیا کرو؟ تم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو۔ اور فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو، مرغ کیا کرتا ہے؟ اذان دیتا ہے، تو حضور نے فرمایا جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا مرغ اس وقت اذان دیتا ہے، مرغ اس وقت آواز دیتا ہے جب وہ اپنے سامنے فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اب یعنی آپ دیکھیں کہ ایک جانور ایگزامپل، دونوں جانوروں کے ایگزامپل دیے ہیں۔ ایک مرغ کی ایگزامپل دیا ہے کہ مرغ جب آواز نکالتا ہے تو وہ خدا کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ وہ اپنے سامنے فرشتے کو دیکھتا ہے۔ اور فرمایا گدھا جب چلاتا ہے اور گدھا جب چیختا ہے،
فرمایا کہ اس وقت تم کیا کرو، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کرو، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھ کر چیختا ہے، چلاتا ہے۔ اس لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے انسان اگر تم یہ چاہتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری زندگی سے خدا خوش ہو جائے تو فرمایا جب بھی بات کرو نرمی سے بات کیا کرو، کیونکہ میرے رب کا فرمان ہے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھے انداز سے کلام کیا کرو، چیخ چلا کر کلام نہ کیا کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے 5ویں 6ٹھی 7ویں نصیحت کیا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم راستے میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سامنے سے کسی کو آتے ہوئے دیکھو یا کسی کی طرف جاتے ہوئے تم جاؤ تو کوشش کرو کہ سب سے پہلے تم اپنی زبان سے کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، بولا سلام میں پہل کرو۔ کیا کرو؟ فرمایا جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے، حضور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سلام کو پھیلاؤ۔ کیا کرو؟ سلام کو پھیلاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ اپنی طرف سے یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں ذرا بے ضرر انسان ہوں، میری طرف تو انہوں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ کیا مطلب ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب بندہ کہتا ہے تو بغیر ابھی بندے سے تعارف نہیں ہوا، ابھی ہاتھ نہیں ملایا، دور سے بندے پہ نظر پڑی اور بلند آواز سے کیا دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، تو فرمایا کہ یہ بندہ مومن کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میری طرف تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری طرف تو امان ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اس کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں نازل ہو۔ اب جو بندہ کسی کو سلامتی کی دعا دے، کسی کے اوپر رحمت کی دعا کرے، کسی کے اوپر برکت کی دعا کرے، تو وہ بندہ اس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ بھائی میں آج جس سا بندہ ہوں، میری طرفوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میری طرفوں تمہیں امان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ نیکی میں پہل کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ نیکی میں پہل کرتا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیکم۔ سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو حضور نے جب ان کے سلام کا جواب دیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عشرہ، بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ عشرون۔ کہتے ہیں پھر تیسرا ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ ثلاثون۔ کہتے ہیں پھر ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے آ کر سلام دیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ اربعون۔ سرکار نے گفتگو جاری رکھی۔ جب گفتگو ختم کی تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ پہلا شخص آیا تو آپ نے کہا عشرہ، دوسرا شخص آیا تو آپ نے کہا عشرون، تیسرا شخص آیا تو آپ نے کہا ثلاثون، چوتھا شخص آیا تو آپ نے کہا اربعون۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے نے جو سلام دیا اس نے کہا السلام علیکم تو اللہ نے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائیں۔ دوسرے نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو خدا نے اسے 20 نیکیاں عطا فرمائیں۔ تیسرے نے آ کر کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو خدا نے اس کو 30 نیکیاں عطا فرمائی۔ اور چوتھے نے آ کر جب یہ کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ تو اللہ نے اسے 40 نیکیاں عطا فرمائی۔ یہ دیکھیں صرف ایک، اس لیے حضور نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، اطعموا الطعام، غربا کو کھانا کھلاؤ، اپنے دسترخوان کو وسیع کرو۔ تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول کیا ہے؟
کہ بندہ سلام کو پھیلائے، اور جب بندہ کسی سے سلام کرے گا، حضور نے فرمایا کوئی تمہارے جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، جب تمہارے سامنے آئے تو تم اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیا کرو۔ فرمایا کہ جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ نیکی میں پہل کرتا ہے، جو نیکی میں پہل کرتا ہے اسے اللہ جنت بھی پہلے عطا فرمائے گا۔ تو یہ زندگی گزارنے کے وہ اصول ہیں جو سرکار غوث اعظم یہ تعلیمات غوث اعظم ہیں۔ اور 7ویں نصیحت کیا کی؟ 8ویں نصیحت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تم کامیاب زندگی چاہتے ہو تو حسن عمل پیدا کرو، حسن عمل کے اچھے اعمال، نیک اعمال پیدا کرو ایمان کے ساتھ آپ کے اعمال، کیونکہ فرمایا کہ جو بندہ اچھے اعمال کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے آقا و مولا جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان دے اعمال دا دار و مدار اس دی نیتیں دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو عمل کرو، حسن عمل کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی تم عمل کرو جیسا تمہارا عمل نظر آ رہا ہے ویسی تمہاری نیت ہونی چاہیے۔ فرمایا جو بندہ اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر کچھ اور نہ ہوئے تو باطن کچھ اور نہ ہوئے۔ بظاہر لوگوں کے سامنے بندہ کہے میں بہت نیک آدمی ہوں اور دل میں اس کے لیے بدخواہی کرتا پھرے، فرمایا کہ یہ انسانیت کا اصول نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ حسن عمل پیدا کر لیتا ہے، خدا اس کے عمل میں اتنی برکت پیدا کر دیتا ہے کہ اگر اس کا کہیں بھولے سے یا کہیں جو ہے وہ بے خیالی کے اندر اس کا قدم اگر گناہ کی وادی میں چلا بھی جائے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے، کیوں؟ خدا اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور 8ویں چیز کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ امیدوں کو کوہتا کرو، لمبی لمبی امیدیں لگا کے نہ رکھو، ہاں یہ تو میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ فرمایا کہ جو خدا نے تمہیں سانس دیا ہے یہ دیکھو کہ کس حال میں رکھا ہے۔ فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ فرماتے ہیں میرے رب کا ارشاد ہے کہ جب بندہ مومن کسی کام کا ارادہ کرتا ہے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اسے اللہ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جو بندہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ لمبی لمبی امیدیں لگانے کے بجائے یہ کہو کہ بس خود جو بھی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے وہ زندگی نیکی میں گزر جائے، اللہ اپنی بارگاہ میں اس کو کیا کر دے؟ قبول کر لے۔ اچھا پھر فرماتے ہیں کہ 9ویں نصیحت کیا ہے؟ آپ فرماتے زندگی گزارنے کا نواں اصول کیا ہے؟ فرمایا کہ ہر حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے ایمان پر قائم رہو، ایمان پر کبھی جو ہے وہ کمپرومائز نہ کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ فرمایا جو بندہ زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، سرکار غوث اعظم کیا فرماتے ہیں کہ جس بندے کو زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر ہو، زندگی میں جو بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا مرتے وقت خدا اس کے ایمان کو سلامت رکھتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کتنی پیاری نصیحت کر گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، اور فرمایا دنیا میں بندہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی عروج پر کیوں نہ پہنچ جائے، فرمایا یہ کامیابی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں کامیاب وہی ہے کہ جس نے ایمان پر زندگی گزاری اور حالت ایمان سے دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا جس کا ایمان مرتے وقت سلامت ہوا وہ انسان کامیاب ہے، چاہے اس کے پاس کوٹھی ہو یا نہ ہو، بینک بیلنس ہو یا نہ ہو، حکومت ہو یا نہ ہو، وزارت ہو یا نہ ہو، معاشرے میں کوئی بہت بڑا جو ہے وہ اس کے پاس در و فر ہو یا کہ نہ ہو، لیکن اگر اس کا ایمان سلامت رہا، دنیا زندگی میں اپنے ایمان کی حفاظت کی، مرتے وقت خدا اس کے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اور فرمایا جس کا خاتمہ ایمان کے اوپر ہوگا اسے سب سے پہلا انعام قبر میں دیدار مصطفیٰ ملے گا، حشر میں شفاعت مصطفیٰ ملے گا، جنت میں پڑوس مصطفیٰ ملے گا۔ تو فرمایا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرو۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن میں کئی مرتبہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ علماء اور محدثین لکھتے ہیں کہ کچھ ہو یا نہ ہو، دن میں جب بھی موقع ملے آپ یہ کہہ دیا کریں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس نیت سے کر لیا کریں کہ کیا بے خیالی کے اندر یا گفتگو کے دوران یا جان بوجھ کر یا بے خیالی میں کوئی ایسا کلمہ کفر میری زبان سے نکل گیا ہو جس سے میرا ایمان ضائع ہونے کا خدشہ ہو،
تو میں اس سے توبہ کرتے اللہ تم پر دوبارہ ایمان لے کر آتا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تجدید ایمان۔ فرمایا دن میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب بھی موقع ملے تجدید ایمان ضرور کر لیا کرو۔ فرمایا کہ جو بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور رات کو سوتے وقت جب بیڈ کے اوپر جائیں تو یہ کلمہ شہادت اس نیت سے پڑھ لیا کریں کہ آج پورے دن میں کوئی ایسا کلمہ میری زبان سے نکل گیا ہو جو کفریہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیند کے دوران میری روح قبض ہو جائے اور میں حالت کفر میں دنیا سے چلا جاؤں۔ فرمایا ہر روز اپنے ایمان کی تجدید کر لیا کرو۔ فرمایا جو بندہ اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے فرمایا کہ خدا اس کے ایمان کو سلامت رکھتا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان پر قائم رہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم فرقان مجید جب پڑھو تو اس پہ اوپر غور و فکر کیا کرو، یہ کوشش کیا کرو کہ جو قرآن میں پڑھ رہا ہوں اس قرآن کی ان آیات کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ اللہ بھی تو فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ فرمایا جو بندہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، قرآنی اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم آج پوری امت مسلمہ من حیث المجموعی میں بات کر رہا ہوں، پوری امت مسلمہ جو ہے اس وقت جو ہے وہ کتنے زوال کا شکار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن پر عمل چھوڑ دیا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ قرآن پر عمل کرنا ہمیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اس دنیا سے جاتے وقت امت کو نصیحت کی تھی کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان سے وابستہ رہنا، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری آل ہے۔ تو یہ آپ فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کے قرآن سے وابستہ رہو، اور فرماتے ہیں کہ 11ویں نصیحت زندگی گزارنے کا اصول کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ آخرت سے محبت کرو، کیونکہ آخرت کی جو زندگی ہے یہ دائمی زندگی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ سے ہمیشہ سوال کرو کہ یا خدایا جس طرح تو نے دنیا میں مجھے عزت دی ہے مجھے آخرت میں کبھی رسوا نہ کرنا، میری آخرت میں قیامت کی ہولناکی میں مجھے اپنے کرم اور رحمت کا سایہ عطا فرمانا۔ فرمایا آخرت سے جو بندہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کبھی رسوا نہیں کرتا اور آخرت بھی اس کی اچھی کرتا ہے۔ اور 12واں اصول کیا بیان فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حساب آخرت کا خیال کر کے گریہ زاری کیا کرو، کہ بندہ یہ سوچے کہ اس وقت تو میں جو کبھی عمل کر رہا ہوں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی اثر و رسوخ استعمال کر کے میں بچ کے نکل جاؤں گا، لیکن ایک میزان، ایک ترازو قیامت کے دن خدا بھی لگائے گا، اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے ہاتھ بھی بولیں گے، تمہاری انگلیاں بھی بولیں گی، تمہارا جسم بولے گا، جسم کا ایک ایک عضو بول کر تمہارے خلاف گواہی دے گا، اللہ تمہارے جسم کے ایک ایک عضو کو زبان دے دے گا۔ تو فرمایا کہ آخرت کے حساب و کتاب کے بارے میں جب تم فکر کرو گے تو گریہ زاری کیا کرو، اللہ سے رو رو کر معافی مانگا کرو کہ میں دنیا میں مجھ سے میرے وجود سے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن مجھے حساب میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے شرمندگی ہو۔ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ فرمایا اپنا حساب خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ گریہ زاری کر کے پھر فرماتے ہیں تواضع اختیار کرو۔ کیا کرو؟ تواضع اختیار کرو۔ تواضع اختیار کرنے کا کیا معنی ہے؟ عاجزی اختیار کرو، اور اس طرح کی عاجزی اختیار کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نا دنیا میں کسی کو اقتدار مل جائے، اختیار مل جائے، حکومت مل جائے تو وہ رایا کو چونٹیاں سمجھتا ہے، طرح طرح کے ظلم و ستم کر گزرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں عاجزی اختیار کرے گا خدا بندے قدوس اس کا قیامت میں اتنا رتبہ بلند کرے گا، اتنا اس کا آخرت میں مرتبہ بلند ہوگا۔ اور اس کی مثال کیا دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ فرماتے کہ مٹی کے بنے ہوئے انسان، تیری حقیقت تو صرف مٹی ہے، اور تو اس مٹی کے اوپر، اس زمین کے اوپر جس کی جنس سے خدا نے تیرا وجود بنایا ہے، تو اس کے اوپر اکڑ کر چلتا ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
فرمایا کہ تم زمین کے اوپر اکڑ اکڑ کر نہ چلو بلکہ عاجزی اور انکساری اختیار کر کے اپنے آپ کو جتنا عاجزی کے ساتھ لے جاؤ گے زندگی گزارو گے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رب کریم کا یہ فیصلہ ہے اور اس کے مصطفیٰ کا یہ فیصلہ ہے جس نے دنیا میں عاجزی اختیار کی خدا قیامت میں اس کے مرتبے کو بلند فرمائے گا. پھر آپ فرماتے ہیں کہ 13واں اصول کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو گالی نہ دو. کیا نہ کرو؟ کسی کو گالی نہ دو اور سچ بولنے والے کو کبھی جھٹلاؤ نہیں. مثلا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کی بحث مباحثہ کر رہا ہوتا ہے, اچھا بسا پتہ بھی ہوتا ہے ہمیں کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ اس کی جو ہے وہ بات کو جھٹلانے کی کوشش کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح نہ کرو, جو سچائی کو اختیار کرو اور ساتھ ساتھ کسی کو گالی نہ دو. فرمایا جو بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ فسق و فجور میں